اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پاکستان کی ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو کہ انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان کی امیج بلڈنگ، نیشنل پرائیڈ اور ملکی وقار بڑھانے کا سبب بنے۔ کرکٹ ہو یا سوشل ویلفیئر، نیشنل پولیٹکس ہوں یا نیشنل کازز، وہ عوام میں ایک کرزمیٹک پرسنالٹی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں عمران خان۔ میں ان سے پہلا سوال یہ کروں گی عمران کہ آپ کی ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ دوبارہ الیکشنز ہونے چاہیے، تو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں، 17 مہینے ہوئے ہیں، گورنمنٹ فارم ہوئی ہے اور دونوں ملک کی بڑی پارٹیز نے پارٹیسپیٹ بھی کیا، تو آپ نے یہ سٹیٹمنٹ کس بیسس پہ کی؟ دیکھیں عائلہ، ہم نے جب الیکشن بوائیکاٹ کیا تھا تو وہ بڑا واضح تھا کہ الیکشنز جب ایک پی سی او ایمرجنسی کو 7 ممبر سپریم کورٹ کے بینچ نے غیر آئینی قرار دے دیا، تو اس کے بعد جو پی سی او غیر آئینی تھا اور اس پی سی او کے تحت الیکشنز غیر آئینی تھے، اور جو الیکشنز جنہوں نے لڑے وہ نظریہ ضرورت کے تحت لڑے۔ اور آج بھی اگر گورنمنٹ رہے گی، اب جب چیف جسٹس نے کہا کہ کیونکہ پبلک مینڈیٹ مل گیا ہے تو اس لیے، اور یہ آسما جلانی کیس تھا یا خان کے بعد، تو اس لیے اس نے کہا کہ ہم ان کو چھیڑیں گے نہیں، اور ہم چیف جسٹس کی بات رسپیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن اصولی طور پہ اگر ہم اب آئین کے ساتھ چل رہے ہیں تو ایکچولی تو ہم نے آئین کے لیے الیکشنز بوائیکاٹ کی تھی، ہمارا تو اور کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ مشرف نے غیر آئینی کام کیا، اس لیے الیکشنز بوائیکاٹ۔ لیکن مین سٹریم پارٹیز نے تو بیچ میں پارٹیسپیٹ کیا، چاہے وہ جو بھی وجہ تھی، تو وائی ڈڈ یو تھنک دیٹ آپ کو بوائیکاٹ کرنے کی ضرورت تھی؟ ہاؤ کین یو اسٹے ان دا مین سٹریم پالیٹکس اگر آپ ہر دفعہ الیکشنز بوائیکاٹ کریں؟ دیکھیں، میں عائلہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکشنز ہوئی تھی یہ ایک بہت بڑی ایک بش ایڈمنسٹریشن کی پاکستان کو ٹیشو پیپر کو استعمال کرنے کی سازش تھی، اور وہ کامیاب ہوئی۔ نہیں تو اب اوباما آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال نہیں کرے گا؟ نہیں، اگر ہم استعمال ہونا چاہیں تو ہر کوئی کرنے کے لیے تیار، اور ہم آفر کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں الیکشنز، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کا کیا کام تھا اس الیکشن کے اندر؟ این آر او سائن کروانا مشرف اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں۔ سب سے پہلے تو پری پول ریگنگ یہی ہوگی۔ اب جنرل مشرف بیان دے رہے ہیں کہ میری انڈرسٹینڈنگ تھی پیپلز پارٹی سے، میں اگر بے نظیر ہوتی تو میں صدر تھا، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی۔ یہ کس نے بروکر کروائی؟ امریکنز نے کروائی۔ کیوں کروائی؟ کیوں پاکستان کا صرف ون ڈائمینشنل استعمال تھا کہ ہم اپنی فوج سے اپنے لوگوں کو مروائیں ان کی خاطر اور تھوڑے سے پیسے لے کے۔ یہ بیسکلی اس لیے جب بے نظیر نے الیکشن ایمرجنسی کے بعد بوائیکاٹ کیا تو نگرو پونٹے اور باؤچر پاکستان بھاگے آئے اور 48 گھنٹے میں اس کا فیصلہ چینج کروایا۔ کیوں کروایا؟ تو ابھی بھی تو یہی ہو رہا ہے، اور رائے ونڈ آ رہے ہیں اور پریزیڈنسی جا رہے ہیں امریکنز، اور ابھی بھی ان دونوں میاں صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان جتنے بھی ان کی یہ دوبارہ دے آر ٹوگیدر اور ان کی کولیشنز ہو رہی ہیں وہ امریکنز کی ہی ہو رہی ہیں، سو ایجنڈا تو وہی ہے۔ سو ہاؤ ڈو یو پرپوز کہ اگر ابھی ایک اور الیکشن کے لیے ابھی ہماری پبلک ریڈی ہے، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں الیکشن کروانے کے؟ اصل میں یہ جو آج ڈیڈ لاک ہے پاکستان میں، ڈیڈ لاک کا مطلب کہ یہ جو ہم بربادی کر رہے ہیں اپنی، یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور کرپشن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں سے اگر اس دلدل میں سے نکلنا ہے تو ہمیں یہ جو کہتے ہیں کہ جی اس کو تنقید نہ کرو کیونکہ فوج آ جائے گی، ایکچولی صرف ایک حل ہے اور وہ ہے الیکشنز۔ آپ مجھے بتائیں کہ این آر او پہ آپ کے کیا ویوز ہیں اب اس کو جو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا؟ دیکھیں، این آر او سب سے پہلے تو ویو بڑا سیدھا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کسی قسم کا معاشرہ اس طرح کا قانون پاس کر ہی نہیں سکتا جو کہ ایک طبقے کو ایک ایمنسٹی دے دے، قتل سے، کرپشن سے، ڈاکوں سے، سب چیزوں سے ان کو معاف کر دیا ہے۔ کس بیسس پہ؟ تو یہ تو کئی دنیا میں کسی بھی کورٹ آف لاء میں نہیں رہ سکتا۔ اب ہوا کیا کہ چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے پہلے پارلیمنٹ کو موقع دیا ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا تو یہ پھر چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے پاکستانی شہریوں کے، کہ غریب آدمی بیچارہ جیلوں میں سڑے، یہ طاقتور طبقہ ابو لا ہو۔ That's right. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈو یو تھنک کہ پیپلز پارٹی این آر او کو ٹیبل کرے گی؟ اب یہ دیکھنا ہے۔ میں جو پیپلز پارٹی کے جو نظریاتی لوگ ہیں، جو ذوالفقار علی بھٹو کے جو جس کی وجہ سے آج پارٹی میں ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے خلاف آبجیکٹ کریں گے، لیکن ایک مفاد پرست ٹولہ ہے جس نے پورا جو بینیفیشریز ہیں این آر او کے وہ پوری کوشش کریں گے، اور وہ حاوی ہیں اس وقت پیپلز پارٹی پہ، تو وہ کوشش کریں گے کہ اس کو بچایا جائے۔ جہاں تک میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، این آر او ایون اگر یہ لوگ این آر او کو رہنے دیں، دے فنش اٹ آف، تو زرداری صاحب پہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا، بیکاز ہی واز اینی وے فیسنگ دوز کیسز، اور 8 سال سے ان کیسز کا کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا تھا نا۔ سو آئی مین ہی کی ناٹ گو بیک ٹو جیل اوور دیم، بیکاز 8 سال وہ جیل گزار چکے ہیں وداؤٹ اینی لائک یو نو دیکھیں فیصلہ۔ آصف زرداری کو انڈیمنٹی تو مل جائے گی، پریزیڈنٹ ہے، آلدو اس کے اوپر بھی 2 رائے ہیں، لیکن میرا کوئی ذاتی آصف زرداری سے ایشو نہیں ہے، میرا اس لیجسلیشن سے ایشو اس لیے ہے، دیکھیں اگر ہم معاشرے میں یہ ایک لوگوں کو پیغام دیں گے کہ اگر آپ طاقتور ہیں، آپ اس معاشرے میں ہر قسم کا ڈاکہ مال سکتے ہیں، چوری کر سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، کوئی 2000 قتل کے کیسز معاف ہو گئے ہیں، تو اگر آپ ایک طبقے کو یہ امیونٹی دے دیں گے، آپ کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے اس ملک کے نوجوانوں کو؟ تو اس میں سب یہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ سب میں کک بیکس ہے، اور وہ کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ عوام دیکھ رہی ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، پھر تو ساری جیلیں بھی خالی ہو جانی چاہیے نا۔ بالکل ہو جانی چاہیے۔ پھر پیٹی مطلب چوری کے لیے ایک آدمی اندر کیوں؟ عالم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے مشرف، ان کی وجہ سے میں 8 دن تو میں نے بھی جیل میں گزارے۔ آپ پھر بھاگ کیوں گئے اس کے بعد نیکسٹ ٹائم جو انہوں نے آپ کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں وہی تھا اریسٹ کرنے، میں سمجھا کہ مجھے ہاؤس اریسٹ کرنے آئے ہیں، مجھے ایک جیسی اریسٹ ہو رہا تھا، ایک پولیس والے نے، میرا دوست تھا، اس نے ٹیلی فون کیا، اس نے کہا نہیں آپ کو جیل میں ڈالنے جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میری ابھی کوئی پارٹی تیار ہی نہیں ہے، اگر میں جیل میں چلا گیا ساری موومنٹ ٹھپ ہو جائے گی، تو اس لیے میں تب بھاگا تھا۔ پھر میں نے، آپ کو پتہ ہے، پنجاب یونیورسٹی میں اوپنلی اپنی گرفتاری دی تھی، لیکن جو میں نے ڈی جی خان جیل میں دیکھا وہاں صرف مجھے بیچارے غریب مسکین نظر آئے، کوئی طاقتور ڈاکو ادھر مجھے نہیں نظر آیا۔ کیوں آپ کو انہوں نے ایک کلاس نہیں دی؟ نہیں، لیکن میں پھرتا تو تھا، میں کبھی جب باہر جاتا تھا تو نظر تو آتے تھے، بڑی میری 3-4 سے دوستی بھی ہوگی، خاص طور پہ جو ایک ینگ لڑکا تھا وہاں، میں ڈاکٹر سے جو جیل کا ڈاکٹر تھا، اس نے مجھے جائزہ لے کے بتایا، کہتا کہ عمران صاحب اگر ان کے پاس وکیل ہوتے، آدھے ان میں سے بے قصور ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے خان صاحب کہ اگر کیبنٹ کی اپروول کے بغیر یہ اس طرح کا فیصلہ پریزیڈنٹ جاری کریں تو اس کی کتنی حد تک یہ قانونی، اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے؟ دیکھیے جنرل مشرف تو ڈکٹیٹر تھے، لیکن جو فیصل بات کہہ رہے ہیں وہ جتنی جلدی یہ دھبا اٹھایا جائے اس قوم کے سر سے، دیکھیے کہیں دنیا میں کسی بنانا ریپبلک میں کبھی این آر او جیسا قانون نہیں آیا کہ آپ نے سب کچھ معاف کر دیا ایک کلاس کو۔ یہ تو اس طرح میں 10 قتل کر کے کہوں جی اب پیچھے بھول جائیں، وہ ریکنسائل کر دیں، اب آگے چلیں، یہ دنیا میں بھی کہیں ہوا ہے۔ 30 سال کے بعد باہر کے ملک میں پتہ چلتا ہے قتل ہے، اسے قاتل کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں۔ اور الیور کرومویل کو انہوں نے اس کی قبر کھود کے اس کے مردے کو لٹکایا، انہوں نے کہا کہ اس نے جرم کیا۔ ویلکم بیک۔ ہم خان صاحب سے بات کر رہے تھے، جس وقت آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پریزیڈنٹ مشرف کی ٹیم ہے وہ اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے 3 نومبر کو اقدامات کیے تو دیٹ واز ٹو سیو انسٹیٹیوشنز، کہ انسٹیٹیوشنز کا کلیش ہو رہا تھا۔ آئلہ یہ جو این آر او تھا یہ امریکہ کا کیا، اس میں 3 پارٹیز انٹرسٹڈ تھیں۔ ایک تھی پیپلز پارٹی کی قیادت جو چاہتی تھی کہ کرپشن کیسز ختم ہوں، دوسری تھی امریکہ جو چاہتا تھا کہ پاکستان کی یہ جو وار آن ٹیرر ہے ہم اپنی فوج سے امریکہ کی چیپ فوج بن کے امریکہ کی خدمت کریں، اور تیسری پارٹی اس میں تھی جنرل مشرف جو اپنی کرسی بچا رہا تھا، جو کیسز کیے اس نے کروڑوں روپے کے ان کے اوپر، آصف زرداری پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا کیسز پہ، اور جیسے اس کا اپنا پیسہ معاف کر کے جناب میں حاتم طائیہ معاف کر دیا، ہمارے پیسے سے پہلے کیس کیے اور ہمارے پیسے معاف کر دیے، اور یہ وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کر، یہ 3 انٹرسٹڈ پارٹیز تھیں۔ ہم اس این آر او نے بیڑا غرق کیا پاکستان کا، آج ہمارا ستیہ ناس ہے، اور ہم اگر اس سے باہر، این آر او سے تو خیر نکلیں گے، یہ جنگ جو ہے یہ کیونکہ ہم ان سے پیسے لے رہے ہیں، ہم ان کے ڈالرز لے رہے ہیں، اور ان کے ڈالرز کی وجہ سے ان کے کمانڈ سن رہے ہیں۔ خان صاحب واپس آپ کی سیاست پہ آتے ہیں، آپ کی پارٹی میں نمبر 2 کون ہے؟ اس لیے کہ جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز پہ موقف لینا ہو تو کس سے لیا جائے؟ نمبر 2 ہے حامد خان،
اچھا اور وہ حامد جو خان وکیلوں کی موومنٹ میں بھی تھے بہت ایکٹیو. جو اس ملک کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ساری لائرز موومنٹ کی مورل بیک بون تھی, جو میری اپنی جتنے بھی میں نے پولیٹکس اور پولیٹیشنز ملا ہوں, میں حامد خان کا سب سے بڑا فین ہوں اس لیے جی کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اور لیگل ہسٹری کے اندر جو انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ سب سے میں ان کو اوپر اس لیے ویٹیج دیتا ہوں کہ وہ ایک بڑے اصول والے آدمی ہیں, اور وہ اس لیے ہماری زیادہ نمایاں نہیں ہوئے کیونکہ اس وقت یہ جو سارا پاکستان میں انقلاب آیا ہے اس کے پیچھے لائرز موومنٹ تھی, اور لائرز موومنٹ کے پیچھے سب سے بڑا جائنٹ حامد خان تھا. لیکن اس کو تو پھر میاں صاحب نے ہائی جیک کر لیا, دیکھیں کوئی چیز بیکاز وہ تو امپلیمنٹ ہی ان کے اسٹریٹ پہ نکلنے سے ہوئی, اس سے پہلے تو نہیں ہو رہی تھی. آئلہ پہلے جب میاں نواز شریف یہاں نہیں بھی تھے جی تو آپ کو یاد ہوگا کہ 20 جولائی کو پھر سے چیف جسٹس, پبلک موومنٹ, پبلک پریشر, ہم لوگوں کی سڑکوں پہ نکلنے سے چیف جسٹس یہ دوسری دفعہ ان کو نومبر 3 کو دوسری دفعہ نکالا گیا تھا. پہلے پبلک پریشر سے پہلے آئے, پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کیا, سیاستدانوں نے, پبلک پریشر نے, اور دوسری دفعہ پھر پبلک پریشر سے وہ آئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف کا پرومیننٹ رول تھا. عمران, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک بریک کے بعد یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم خان صاحب سے بات کر رہے تھے جی کہ آپ کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف, یہ تو لگتا ہے کہ کوئی آئیڈیلسٹ کی پارٹی ہے بیکاز اس کا گراؤنڈ کے ساتھ تو کوئی کنیکشن نہیں ہے. کتنے الیکٹیبلز ہیں آپ کے پاس؟ پہلے تو آئلہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایکس پریزیڈنٹ جنرل مشرف, میری آخری ملاقات ان سے ہوئی 30 جولائی 2002 میں. اچھا جی. اور یہی جی وہ پورے ملک کے پریزیڈنٹ تھے. خیر میں جی 2004 کے بعد میں ان کو نہیں رکھنا کیوں انہوں نے خود کہا تھا وردی اتارنی باہر. میری ان سے میٹنگ ہوئی الیکشن سے پہلے. جی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ لوگوں کے ساتھ جوائن کر دیں جو میرے ساتھ ہے. میں نے کہا ان میں کئی بڑے کرپٹ نام ہیں. تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ عمران تم آئیڈیلسٹ ہو, ریئلسٹ بنو. نہیں لیکن آپ اگر آپ نے ان کرپٹ ناموں کے ساتھ نہیں آپ نے جوائن کیا, لیکن اس کے بعد جن دو قوتوں کو آپ بہت برا سمجھتے تھے, پیپلز پارٹی اور PMLN, آپ تو پھر ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. میں کبھی دیکھیں ساتھ بیٹھنے کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ الیکٹرل الائنس کریں. ابھی تک 2 الیکشن لڑے ہیں, اکیلے لڑے ہیں. الیکٹرل الائنس ہم نے ابھی تک کسی سے نہیں کی. ہماری الائنس تھی APDM, وہ صرف اس کا ایجنڈا تھا ریسٹوریشن آف دا جوڈیشری. اس کے علاوہ ہم کسی الائنس میں نہیں رہے. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو بڑا کام ہوتا ہے نا وہ صرف آئیڈیلسٹ کرتا ہے. اگر ایڈمنڈ ہلری ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھنے سے پہلے سوچتا کہ میں ریئلسٹ ہوں تو ریئلزم تو کہتی تھی وہ نہیں چڑھ سکتا ماؤنٹ ایوریسٹ. لیکن آپ تو مجھے چے گویرا لگتا ہے. Why don't you turn into Castro? دیکھیں چے گویرا نے بھی اس کی موومنٹ کی وجہ سے بڑی موومنٹ سپارک ہوئی سدرن امریکہ میں. اصل میں اس ملک کو آج جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آئیڈیلسٹ کی ہے, وہ ریئلسٹ کی نہیں ہے. آئیڈیلسٹ ہوں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس دلدل سے نکل سکتا ہے. No, but the public can't differentiate کہ آپ ایک سوشل ورکر ہیں یا آپ ایک پولیٹیشین ہیں, بیکاز دونوں میں فرق ہوتا ہے. آپ کو سوشل ورکر ہی چاہیے آج. یہ پولیٹیشنز جو ہیں جو NRO والے اور ذاتی مفادات والے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. آپ دونوں باہر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں نا, آپ پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں ہیں. اب جنہوں نے پاس کرنا ہے NRO یا ریجیکٹ کرنا ہے وہ تو اپنا ایجنڈا فالو کریں گے. پہلا اصولوں کو پینلائز کیا گیا ہے. کیا ہمیں پینلٹی اس لیے ملی ہے کہ ہم اصولوں پہ کھڑے تھے, اور کیا ہمیں اس لیے پینلائز کیا ہم آئین کے اوپر کھڑے تھے؟ لیکن سپریم کورٹ نے جو زرداری نے حلف اٹھایا ہے اس کو تو انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کے حلف کو تو انہوں نے نہیں. سپریم کورٹ نے نظریہ سپریم کورٹ نے ہم آئین کے اوپر کھڑے تھے. الیکشنز بھی نظریہ ضرورت کے تحت انہوں نے اپروو کیا ہے. زرداری کی جو اوتھ ہے وہ بھی نظریہ ضرورت کے تحت اپروچ کیا. غیر آئینی ہے, اوتھ بھی غیر آئینی ہے کیونکہ ڈوگر غیر آئینی ہے. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک کے بعد ہم قاضی صاحب اور خان صاحب دونوں کے ساتھ اپنی گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. ہم خان صاحب سے بات کر رہے تھے. جی اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک میں, اس وقت کانسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی کی حالت میں ہے پاکستان؟ آئلہ ہمیشہ ایک ملک بینیفٹ کرتا ہے جب آپ انصاف کرتے ہیں, ملک کو فائدہ ہوتا ہے. یہ بہانے مارنا کہ جی وہ دیکھیں جی اگر آپ تنقید کریں گے گورنمنٹ پہ تو فوج آ جائے گی, یا اگر آپ کچھ کریں گے تو جو ہم دنیا کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں, اس طرح کی مذاق کیا جا رہا ہے. اگر آپ ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, اگر یہ پارلیمنٹ روکنا چاہتی ہے فوج کا راستہ, آرٹیکل 6 ان کے پاس اب بال ان کے کورٹ میں ہے, پارلیمنٹ فیصلہ کرے آرٹیکل 6 کے اوپر. اب پتہ ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا نا, باہر بیٹھے ہوئے تھے جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ڈکٹیٹر غاصب. اب جب موقع ملا اب پتہ چلے گا. میں ایک بات کہہ دوں, دیکھیں این آر او کے ساتھ ایک اور ہمیں ایک نیشنل لیول پہ ایک کام کرنا ہے, اور ہم نے, میں انشاءاللہ تحریک انصاف اس کو لیڈ کرے گی اس موومنٹ کو. پاکستان میں کسی کو الیکشن لڑنے نہیں چاہیے جب تک اس کا سارا پیسہ, اس کے سارے بینک اکاؤنٹس, اس کی ساری جائیداد ساری پاکستان میں ہو. اور دوسری چیز کہ ہر چیز اس کے اپنے نام پہ ہو, کوئی چیز بے نامی نہ ہو. یہاں پہ تو لوگوں کی بہت رچ لوگ ہیں جن کی وہ تو ایک گاڑی کو بھی نہیں اپنے نام پہ رکھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, مطلب جو ایسٹ ڈیکلیریشن ہے دیٹس ریڈیکولس. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بے نامی کیوں کرتے ہیں, ٹیکس بچاتے ہیں. جب آپ کی پارلیمنٹ میں لیڈرشپ ٹیکس بچا رہی ہے تو پھر قرضے ہی لینے ہیں نا ہم نے, اور عوام کی کمر توڑ دینی ہے. یہ جب تک آپ طاقتور لوگ ٹیکس ہی نہیں دیں گے تو آپ عوام کو مہنگائی کے سمندر میں, اور ڈوب جائے گا, ملک بھی ڈوب رہا ہے, قرضے لیتے جا رہے ہیں, خرچے. اچھا اب خرچے ایک طرف بھیک مانگ رہے ہیں اور خرچے دیکھیں کیسے ہیں. 124 کروڑ روپیہ پرائم منسٹر کی وزٹ کا, آصف زرداری کا دن کی فورن وزٹس کا, آصف زرداری کی دن کی فورن وزٹس 10 لاکھ روپیہ, پریزیڈنٹ کا دن کا خرچہ 10 لاکھ روپیہ. ایم این ایز کو کتنا مل رہا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ, جو ان کا کام ہی ڈیولپمنٹ, 7 ارب روپیہ. آپ کا فیوچر کا روڈ میپ کیا ہے, آپ کا پولیٹیکل روڈ میپ فار دی فیوچر؟ میرا پولیٹیکل روڈ میپ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آج کل ممبرشپ کروا رہے ہیں اور سٹیگر کر کے پارٹی میں الیکشنز کروا رہے ہیں, ہر عہدے کے الیکشنز, تاکہ تحریک انصاف ایک ادارہ بنے. اس کے بعد ہم پوری تیاری کر رہے ہیں اگلی الیکشنز کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات جا رہے ہیں اس حکومت کے, یہ اگلے سال کسی ٹائم پہ الیکشنز آ جائیں گے. تو ہم تیاری کر رہے ہیں, اگر آتے ہیں الیکشنز تو ہم تیار ہوں اس کے لیے. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ہیونگ یو. لیکن میں یہاں آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ مجھے این آر او پہ پھر اپنا کیا, آپ نے ان دا اینڈ آپ مجھے کیا موقف دے رہے ہیں کہ این آر او پاس ہوگا یا یہ لوگ نہیں پریزنٹ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بڑا پبلک پریشر پڑے گا پارلیمنٹ پہ, ساری آنکھیں پارلیمنٹ پہ ہوں گی, پولیٹیکل پارٹیز پہ پریشر پڑے گا, ان کے اندر سے پریشر آئے گا. نون کے اوپر بہت پریشر ہوگا اگر نون نے اب اس کو کنفرنٹ نہ کیا. اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے اندر ہر کوئی بینیفیشری نہیں ہے این آر او کا, وہ کیوں ڈوبے ہیں اس کے ساتھ, کیونکہ انہیں پتہ ہے پبلک کی ساری نظریں پارلیمنٹ پہ ہیں. پبلک دیکھ رہی ہے کہ ڈاکوؤں کو بچانے کا قانون اگر پارٹی بچائے گی ان کی تو پارٹی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. پارٹی تو بہت سپورٹ کر رہی ہے ہر چیز میں. نہیں لیکن وہ تو ہائی جیک ہوئی نا پارٹی, لیکن اندر سے جو ان کے نظریاتی لوگ ہیں وہ اپوز کریں گے این آر او کو, پیپلز پارٹی کے. نون کے اوپر بہت پریشر ہوگا, اور باقی پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں نا, اے این پی اتنی اسٹرگل ہے ڈیموکریسی کی, اے این پی جیسی ڈیموکریٹک پارٹی جو بڑی پرائڈ کرتی ہے کہ ان کی ٹریڈیشن ہے پیچھے, کیا وہ این آر او کو سپورٹ کرے گی؟ کیا مولانا فضل الرحمان سپورٹ کریں گے جو دین کی ساری وائلیشن ہے؟ اسلام تو ایک ایگیلیٹیرین دین کا نام ہے, یہ کیسے کہ ایک خاص کلاس آ گئی جو قانون کے اوپر ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہوگا ان کو اپوز کرنا. یہ سپریم کورٹ نے بڑا اچھا کیا پاکستان کے لیے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون رکھ کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, اور اس کے اوپر بھی ہوگا, آرٹیکل 6 کے اوپر بھی. سب نے شور مچایا ڈکٹیٹر ہے یہ وہ, اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کے پاس وقت آیا, آپ ایکٹ کریں, کھڑے ہوں, دلیر ہوں, اسٹینڈ لیں کہ آپ جناب آرٹیکل 6 کے اوپر پوزیشن کریں اپنی پارلیمنٹ. تو یہ پاکستان میں بڑا زبردست ٹائم ہے. Thank you very much, Khan Sahab, for being with us here today. It was a pleasure having you.